آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے قسمت کے دھنی جیلوں کے آئی جی قاضی نذیر پر، جن کے خلاف خود ان کے اپنے ہی ایک ماتحت ڈی آئی جی حسن سیتو کی جانب سے ایک تحریری درخواست چیف سیکرٹری سندھ کو بھجوائی گئی ہے۔ اس تحریری درخواست میں ڈی آئی جی حسن سیتو نے اپنے ہی آئی جی قاضی نذیر پر سنگین قسم کے الزامات عائد کیے ہیں کہ وہ ٹیلی فون کر کے انہیں ڈراتا دھمکاتا ہے، انہیں گندی گندی گالیاں دیتا ہے، بہکی ہوئی انداز میں انہیں برا بھلا کہتا ہے، وہ سب کچھ کہتا ہے جو کسی بھی آئی جی کے شایانہ شان نہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ پر جو ہے اپنے ہی آئی جی کے نمبر کو بلاک کر دیا ہے۔ ڈی آئی جی حسن سیتو کی اس تحریری درخواست پر جو ہے چیف سیکرٹری سندھ نے ہوم سیکرٹری سندھ اقبال میمن کو انکوائری افسر مقرر کر دیا ہے اور انہیں تاکید کی ہے کہ اس معاملے کی شفاف طریقے سے انکوائری کرے اور یہ معلوم کرے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں کس کا کیا قصور ہے۔ جس پر جو ہے کہتے ہیں کہ ہوم سیکرٹری سندھ اقبال میمن نے انکوائری کی شروعات کرتے ہوئے دونوں فریقین کے طلبی کے جو ہے وہ نوٹسز جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق معاملہ بہت ہی سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ لیکن پہلے میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے قاضی نذیر جیلوں کے آئی جی کو قسمت کا دھنی کیوں کہا۔ یقیناً وہ قسمت کے دھنی ہیں، قسمت کی دیوی اور دیوتا دونوں کے دونوں اس وقت بیک وقت ان پر پوری طریقے سے مہربان ہے۔ بہت کچھ ہوا، انہوں نے پچھلے ایک ہفتے کے دوران انتہا کر دی۔ اتنا کچھ ہوا کہ یقیناً اتنا پوری ان کی کیریئر میں انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا ہوگا جتنا اس ایک ہفتے کے دوران انہوں نے جو ٹیلی فون کا وہ بے دریغ استعمال کیا، جس قسم کے میسیجز جو ہے وہ انہوں نے اپنے ماتحتوں کو جاری کیے ہیں، بھجوائے ہیں۔ کہاں بھجوائے ہیں انہوں نے یہ میسیجز ریکارڈ کرنے کے بعد پتہ نہیں کس حالت میں اور کس وقت انہوں نے ریکارڈ کروایا، رات گئے صبح جو ہے انہوں نے یعنی کہ جیل پولیس کا جو ایک سرکاری افیشل واٹس ایپ گروپ ہے اس میں انہوں نے اپلوڈ کیے، کسی کو نہیں بخشا، ماں بہن کی گالیاں دیتے رہے، حسن سیتو کو برا بلا کہتے رہے، اس کو برا بلا، اس کو برا بلا، ڈی آئی جی کی پوسٹ کے خاتمے کے لیے بات کرتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ ان کے منہ میں آتا رہا وہ کہتے رہے۔ یہاں تک کہا کہ جو ہے وہ ڈی آئی جی حسن سیتو جو ہے وہ اس سے اور اس کے بچوں کو قتل کروانا چاہتا ہے، اور گواہ کس کو بنا رہا ہے؟ گواہ پولیس والوں کو بنا رہا ہے۔ ایک ریٹائرڈ جیلوں کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے علی بخش شیخ کو، دوسرا مرتضی شیخ کو، وہ تیسرے ڈی آئی جی منور شاہ کو، ان تینوں کو انہوں نے گواہ بنایا کہ ان تینوں نے وقتاً فوقتاً انہیں یہ اطلاع دی کہ جو ڈی آئی جی حسن سیتو جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں اس کے اور اس کے بچوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ اس قسم کے جو ہے وہ میسیج جو ہے وہ آئی جی قاضی نذیر نے جو ہے وہ ریکارڈ کروائے اور واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کروائے، اور گالم گلوچ کی تو انہوں نے انتہا کر دی۔ بہت کچھ کہا، ہاری کا بیٹا، اس کا بیٹا، اور سب سے بڑھ کر خود دا عوامی شو کو بھی برا بلا کہا۔ میں دوبارہ چلا رہا ہوں، آپ اس وقت سنیں کہ کیا انہوں نے کہا۔ اس میں اضافہ کروں گا منور شاہ کا بھی، آپ یہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ अड़े मामा सेता माफ़ कजांइ, मां तोसां ईअं डायरेक्ट थो ॻाल्हायां, छो मां ॿ टे ॾींहं खां डायरेक्ट थो ॻाल्हायां। उनखे तूं अलाए कीअं दवामी शो उहो तुंहिंजो आहे, मूंखे ख़बर आहे सॼो केतिरा तूं ॾींदो आहे हुनखे, कीअं थींदो आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी छॾ, जेकॾहिं आईंदा त मुंहिंजे औलाद जे लाइ या मुंहिंजे लाइ धमकियूं मोकिलियूं न, तूं मारींदे त तुंहिंजो हिकिड़ो पुटु आहे मुंहिंजा बाबला। मां उहो न आहियां कची पिंडी न बाबा। अलाह तुंहिंजी ॿारनि खे वॾी हयाती ॾे, अलाह करे, पर तूं न पुॼी सघंदे मूंसां। मां तोखे ॿुधायां थो, प्लीज़
धमकियूं न मोकिलाए मूंखे प्लीज़, छो तूं न पुॼी सघंदे, तूं ॼट अनपढ़ियल जाहिल, तूं न पुॼी सघंदे मूंसां, क़ुर जो कसम न पुॼी सघंदे, उन सां बि न पुॼी सघंदे, माना ताक़त सां बि न पुॼी सघंदे, ॼट ओचितो तोखे वॾो अजायो, न कर न कर न कर बेवकूफ़, मूंखे इहे न मोकिलाए मूंखे धमकियूं, ॼट। ऐं हिन ग्रुप में सभु सम्झी छॾियो, ईअं कुझु बि न आहे जो मुंहिंजी न हलंदी ॿिए कंहिंजी हलंदी। मां बाबा चेन ऑफ कमांड जी ॻाल्हि आहे, जेकॾहिं मुंहिंजी न हलंदी त उहो कंहिंजी बि न हलंदी। ऐं जेकॾहिं को ईअं सम्झे थो त कारी साहब त अॼु वियो सैतो अची वियो, कारी साहब त अॼु वियो फलाणो अची वियो, त मां तव्हांखे ॿुधायां थो त इहा ॻाल्हि दिलि मां कढी छॾियो, ईअं थियण बि न घुरिजे। असांजे डिपार्टमेंट खे ईअं एॾो बेग़ैरत बि न थियणु घुरिजे। महिरबानी कयो, हिन डिपार्टमेंट सां गॾु रहो ऐं हिन डिपार्टमेंट साथ ॾियो, महिरबानी। ऐं सैता तूं धमकी न ॾियारे, छो जो इहे तुंहिंजे लाइ मथां नुक़सान था थी वञनि। मां छो जो हो न आहियां, शेख बि न आहियां, मां कोई मुहाजिर बि न आहियां। अड़े तोखे ख़बर न आहे, तोखे ख़बर न आहे मुंहिंजी। ऐं सैता हिन दुश्मनी खे हुन ते न वठी वञ, पर्सनल लेवल ते न वठी वञ, तोखे मां रिक्वेस्ट थो कयां, छो जो नुक़सानु तुंहिंजो ई थींदो पुट, तोखे न आहे ख़बर, तूं ॼट आं, तूं ॼट आं, हिकिड़ो चूतियो हारीअ जो पुट ॼट आं, तूं न कर, ईअं न कर न कर। मूंखे इनडायरेक्ट वे में हुन बि ॿुधायो आहे, मुनवर शाह इनडायरेक्ट वे में ॿुधायो आहे, केरु आहे शेख साहब मुर्तज़ा शेख, तूं जेके जेके धमकियूं ॾिनियूं आहिनि उहो सभु मूंखे ख़बर आहिनि, भेण जा तीता तूं मूंखे नथो ॾियारे सघें, माउ जा चुॾल तूं मूंखे मारे ॾेखार, ऐं तूं मूंखे मारे ऐं पोइ तूं वरी तूं हलजांइ। अड़े त पढ़ियल लिखियल माण्हू आहियूं, असां एजुकेटेड इंसान आहियूं, तूं मूंखे मार ऐं पोइ ॾिस त छा थो थिए, ॼट या पुट। नाज़रीन, ये काजी नज़ीर ने जो है हद कर दी, यानी कि हद क्या, इखलाकियात के तमाम हदूद उन्होंने पार कर दिए आईजी जेल होते हुए। इतना कुछ हुआ, बज़ाहिर तो जेलों के वज़ीर अली हसन जरदारी उनसे बहुत नाराज़ है, उनका नाम सुनने का रवादार नहीं है, सब कुछ है, कुछ कर नहीं रहे उनके खिलाफ। हालांकि अगर अली हसन जरदारी चाहे तो चुटकी बजाकर जो है वो उन्हें निकाल सकते हैं कि भाई आपने हद कर दी, आपने गलम गलोच की है, आपने ये किया वो किया, ये तो आपके शाहनशान नहीं है। लेकिन और ख़ुद उनके दफ्तर में गए, उस हालत में दफ्तर में जब गए तो ख़ुद वहाँ मौजूद यानी कि दर्जनों लोगों ने देखा कि काजी साहब किस हालत में आए हुए हैं। खुद अली हसन जरदारी ने बुरा माना, अपने पीएसओ को बुला के डांटा कि इस हालत में आपने उनको अंदर कमरे में आने कैसे दिया, मुझे क्यों नहीं बताया, उन्हें मना क्यों नहीं किया। इतना सब कुछ किया अली हसन जरदारी ने, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। क्या उनके पास कोई नेमुल बदल नहीं है जो उन्हें कड़वा घूंट पी के बर्दाश्त कर रहे हैं, या फिर काजी के पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी है, वो कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद मिनिस्टर अली हसन जरदारी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी भी कुछ नहीं कर रहा है, चीफ मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या ये सबसे बालातर हैं? क्या इनका गुनाह, इनका जुर्म, इनकी हरकतें, इनके करतूत किसी को नजर नहीं आ रहे? बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता। और इस दौरान सक्कर जेल से एक कैदी भी भाग गया, खतरनाक कैदी, यानी इन्हीं झमेलों के दौरान, क्योंकि जेलों के बड़े अफसरान आपस में लड़ पड़े। जब आपस में लड़ पड़ेंगे तो फिर जेलों की हिफाजत कौन करेगा? जेलों की सलामती खतरे में नहीं पड़ेगी तो फिर क्या होगा? यकीनन खतरे में पड़ गई, और एक खतरनाक कैदी जो है इंतहाई आसानी के साथ जो है सक्खर जेल से भाग गया।
उस पर भी किसी ने कुछ नहीं किया। काजी ने तो वहां पर भी 2 सिपाहियों को सस्पेंड करने के लिए कहा था और अपने लाडले सुपरिटेंडेंट आगा को और कुछ आसिफ कुरैशी को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर फिर होम में यहाँ पर जो है वो अली हसन जरदारी ने मुदाखलत की कि नहीं, इन सब के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। तब जाके सबके खिलाफ मुकदमा हुआ। यहाँ तो मिनिस्टर ने गैरत दिखाई सबके खिलाफ मुकदमे के, लेकिन यहाँ इनके मामले में जो है उनकी गैरत कहाँ चली गई? क्यों कड़वा गूंद पी के खामोशी इख्तियार कर ली? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? और अब मामले को इंक्वायरी के सुपुर्द करके मामले को जो है वो ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहा यह जाता है कि वहाँ पर एक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में एक सेक्रेटरी होते हैं सुहेल कुरैशी, ये भी शिकारपुर के हैं। आईजी काजी नज़ीर भी शिकारपुर के हैं, दोनों क्लास फेलो हैं। और मुबैन तौर पर सुहेल कुरैशी के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट से जो इतलात हैं, जेल पुलिस के ज़राए का ये कहना है, ख़ुद काजी नज़ीर के जो अपने रफ़का है उनका ये कहना है कि सुहेल कुरैशी के होते हुए काजी का कोई बाल भी बहका नहीं कर सकता। कोई इंक्वायरी में उसको कुछ भी नहीं होगा। नुकसान एप्लीकेशन देने वाले को होगा, यानी नुकसान होगा किसको? हसन सेतो को। काजी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है सुहेल कुरैशी के होते हुए, क्योंकि उनका लंगोटिया है, उनका क्लास फेलो है और उस सिस्टम का है। और ख़ुद चीफ सेक्रेटरी सिंध भी जो है वो उनसे घबराते हैं, उनसे डरते हैं। जो सुहेल कुरैशी कहते हैं वही होता है। अगर अब चीफ सेक्रेटरी कह देते हैं इकबाल मेमन होम सेक्रेटरी को भी कि हल्का हाथ रखना है, यानी कि इंक्वायरी का रुख आपने मोड़ देना है। अब इत्ला मिली है कि खुद काजी के जो रफ़का हैं वो कहते हैं कि ये दरख्वास्त देने की कीमत जो है वो हसन सेतो को चुकानी पड़ेगी कि उन्होंने अपने आईजी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने की जुर्रत और हिम्मत कैसे की। इसको कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती भी हमारी, सब कुछ हमने किया, अब सज़ा भी हमें नहीं मिलेगी, हसन सेतो को मिलेगी। उन्होंने जो है अपने से सीनियर अपने आईजी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने की जुर्रत या हिम्मत कैसे की। मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि दोनों की हालत जो है वो एक म्यान में 2 तलवारों वाली रहेगी। जिस तरह एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इस तरीके से अब इन दोनों का एक ही डिपार्टमेंट में रहना, चलना मुमकिन नहीं। किसी एक को जाना, किसी एक का जाना नागुज़ीर हो चुका है। जाना चाहिए आईजी को, गलती उसकी है, कसूर उसका है, गुनाह उसका है, जुर्म उसका है, हद को उन्होंने क्रॉस किया है, अखलाकियात की धज्जियाँ उसने बिखेरी है। अगर वो नहीं जाता है और जाता है हसन सेतो तो फिर समझो कि उल्टी गंगा बह रही है। फिर तो मैं ये कहूँगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यानी उन्होंने इतना सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, और हमने शिकायत की हमारे साथ ये सब कुछ हुआ तो हमें ही जो है मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया गया। यानी कि अब इत्ला ये मिली है कि हसन सेतो के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी कि वो भर्ती कैसे हुए हैं, वो प्रमोट कैसे हुए हैं, वो तरक्की कैसे पाए हैं, यानी सारा काम गलत तरीके से हुआ है। अब उनके खिलाफ इंक्वायरी कहते हैं, जो इत्ला मिली है कि आईजी जेल खाना जात काजी नज़ीर की ईमा पर, उनकी सिफारिश पर, उनकी मुदाखलत पर और ख़ुद सेक्रेटरी सुहेल कुरैशी के ईमा पर जो है वो इंक्वायरी कहते हैं कई शुरू करवा दी गई है, जो पहले ही हाई कोर्ट से जो है वो निपटाई जा चुकी है। पहले हाई कोर्ट से जो है इससे मुतालिक पटिशनों को जो है वो डिसमिस किया जा चुका है जाली बेबुनियाद होने पर। अब रही सही कसर जो है वो इस इंक्वायरियों के नतीजे में जो है वो पूरी करने की कोशिश की जा रही। तब तो मैंने कहा कि काजी नज़ीर पर किस्मत की देवी और देवता दोनों के दोनों मेहरबान हैं, वो उनको नहीं इधर उधर होने देंगे, उनके देवी और देवता दोनों। अब देखना ये कि ख़ुद जो होम सेक्रेटरी सिंध हैं इकबाल मेमन की शोहरत जो है वो इंक्वायरियों के हवाले से बहुत ही शानदार है। वो नाक की सीट पे इंक्वायरी करते हैं, यानी कि गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। अब ये इंक्वायरी जो है ख़ुद उनकी अपनी जो है वो एक उनका अपना इम्तिहान है कि वो कितना हक व सच का साथ देते हैं। हालांकि उनके भी इल्म में तमाम बातें हैं कि इसमें किसकी ज़्यादती है। यकीनन इसमें ज़्यादती जो है वो काजी नज़ीर की है, जेलों के आईजी की। सारा मीडिया चीख रहा है, सारी मीडिया में जो है वो उनकी जो है वो वही जो है तरन्नुम वाली आवाज़ें जो है वो
گردش کر رہی ہے. ہر کوئی سن رہا ہے, تو کر رہا ہے, ہر کوئی سن رہا ہے اور گور رہا ہے خلاؤں میں کہ یہ اتنے پڑھے لکھے, اتنے اچھے, اتنے نفیس قسم کے شخص کو کیا ہو گیا ہے کہ کس قسم کی بیکی باتیں کر رہا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ میری بیوی یعنی کہ مجھے اور میرے بچوں کو جو ہے وہ قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. کون؟ حسن سیتو. اب کوئی پوچھے بھائی کہ کیوں قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ پوسٹنگ دینا چاہتا ہے؟ اگر فرض کرو یہ کہہ بھی دیا ہے کہ انہوں نے قتل کرنے کی دھمکی دی, تو کیا کیا اس پر آپ نے؟ ان کو آپ سے شکایت تھی کہ آپ نے ان کو گالم گلوچ کیا ہے, بدتمیزی کی ہے آپ نے, تو انہوں نے تو فوراً درخواست دے دی آپ کے خلاف چیف سیکرٹری کو, اور انہوں نے ڈی آئی جی نے تمہیں اور تمہارے بچوں کو جو ہے قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھی, تو کیا کیا آپ نے؟ آپ نے کوئی ریٹن کمپلینٹ کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. آپ صرف جوابی وار کرنے کے لیے جو ہے, چونکہ انہوں نے پہل کر دی تو اب آپ جوابی وار کرنے کے لیے آپ نے یہ ایک من گھڑت کہانی گھڑی ہے. 3 پولیس والوں کو گواہ بنا کر, اگر ان کو بلا کر ان کے سروں پر قرآن رکھا جائے گا تو کیا وہ اپنے اس بیان پر قائم رہیں گے کہ ہاں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے حسن سیتو ڈی آئی جی نے کہا تھا کہ میں آئی جی کی بچوں اور آئی جی کو قتل کر دوں گا محض آئی جی بننے کے لیے, پوسٹنگ دینے کے لیے؟ کیا عجیب قسم کی باتیں جو کہ حقائق سے مطابقت نہیں ہوتی. کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے نا ان باتوں پر یقین نہیں کر سکتا جو اس وقت قاضی کی جانب سے گھڑی جا رہی ہے ڈی آئی جی حسن سیتو سے متعلق. لیکن اب یہ امتحان ہے جہاں خود ہوم سیکرٹری اقبال میمن کی اپنی دیانتداری کا, ایمانداری کا, اپنے اصول پرستی کا, وہیں پر یہ امتحان جو ہے خود جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری کا, کہ وہ اب تک اتنے خاموش کیوں ہیں, کیوں نہیں کارروائی کر رہے ہیں. کون سی ایسی کمزوری, کون سی ایسی چیز ہے قاضی کے پاس جس کی وجہ سے جو ہے علی حسن زرداری جیسا اتنا موزور, اتنا طاقتور ترین وزیر جو ہے وہ اس معاملے میں خاموش ہے. انہوں نے خاموشی اختیار کی. ان کی خاموشی جو ہے معنی خیز ہے, سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کی ہے, کیوں کارروائی نہیں کر رہے ہیں. اتنا بہت کچھ ہو چکا ہے, اتنا سب کچھ ہو چکا ہے. حیدرآباد گئے, انہوں نے جیل میں چھاپا مارا, 230 کلو گوشت کے بجائے 100 کلو گوشت ان کو ملا وہاں پر. اور جو گلگتی جو ٹھیکیدار ہیں ان کو 10 لاکھ روپے کا انہوں نے فائن کیا, جو خود آصف علی زرداری صدر مملکت کے بہت قریب ہیں. پچھلے کچھ 40 سالوں سے جو ہے وہ سینٹرل جیل کراچی سمیت تمام جیلوں میں جو ہے وہی جو ہے فوڈ سپلائی کر رہے ہیں. اتنی بڑی چوری ان کی پکڑی گئی اور 10 لاکھ کا فائن کیا ہے. اور جیل رول کے مطابق جس ٹھیکیدار کو, فوڈ ٹھیکیدار کو ایک دفعہ فائن ہو جائے تو ان سے ٹھیکہ چھین لیا جاتا ہے, ان کو دوبارہ ٹھیکہ نہیں دیا جاتا ہے. تو کیا وزیر جیل جو ہے علی حسن زرداری اپنے اس کارروائی پر بھی قائم رہیں گے, کہ یہ بھی جو ہے وہ دھواں بن کر جو ہوا میں تیلی ہو جائے گا, یا راکھ بن کر میں بکھر جائے گا؟ جس طریقے سے وہ اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا جرم جو ہے وہ قاضی نذیر کا جو ہے پی گئے ہیں, برداشت کر گئے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, اور اسے انکوائریوں میں ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جسے میڈیا نے ایک دم جو ہے وہ بڑھا دیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ وزیر جیل جو ہے وہ انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے. میں توجہ چاہوں گا سندھ کے چیف سیکرٹری کے علاوہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا, اور توجہ چاہوں گا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی, کیونکہ جیل جو ہے وہ عدالت کی ملکیت ہوتی ہے. جیل اور جیل کے قیدی جو ہیں ان کے نگہباں جو ہے وہ عدالت عالیہ ہوتی ہے. یہ جیل کا نظام جو ہے یہ براہ راست جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ وغیرہ کے انڈر میں نہیں آتا ہے, یہ ڈائریکٹ جو ہے رول آف بزنس کے تحت جو ہے یہ عدالت کے انڈر میں آتا ہے. کیونکہ یہ تمام قیدی جو ہے وہ عدالتوں کی امانت ہوتے ہیں, جن کی نگرانی ان کے سپرد کی جاتی ہے جیل پولیس کے. جیل پولیس کے افسران اس کے مالک بن جاتے ہیں, جس کو چاہے رعایت دے, جس کو چاہے مارے, جس کو چاہے چھوڑے, حالانکہ یہ ان کی امانت میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے میں ان کی توجہ چاہوں کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں, کہ جن کے سپرد انہوں نے جیل کیے ہوئے, جن کے سپرد ان کی امانتیں ہیں, وہ امانت میں
کس قسم کی جو ہے وہ خیانت کے اس وقت مرتکب ہو رہے ہیں اپنی اس قسم کی سرگرمیوں کی وجہ سے، اپنی اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے کہ جیل سے، سکر جیل سے ایک خطرناک قیدی فرار ہو گیا، ان کی انہی آپس کے جھمیلوں کی وجہ سے، ان کی آپس کے ان جھگڑوں کے نتیجے میں۔ آپس کے جھگڑے کیا، ایک کی جانب سے جھگڑا دوسروں پر جو ہے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو ریکارڈ پر آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی میں ہمت نہیں کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کیسے لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کسی کو اگر ہماری پجارن جی کی جو اطلاعات ہیں اس پر کوئی اعتراض ہو، کوئی ان کے تحفظات ہو، سمجھتے ہیں کہ یہ قاضی سے متعلق اطلاعات جو ہے یک طرفہ ہے، ہم کسی کی کردار کشی کے مرتکب ہو رہے ہیں، کسی کی دل آزاری کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس قسم کی اطلاعات کو اپنے پروگرام کی زینت بنانے کی صورت میں، تو اس وقت اسکرین پر آپ ہمارے رابطے کا نمبر دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات واٹس ایپ وائس میسیج کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ہمیں بھجوا سکتے ہیں، اسے ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ یقین جانیے ہمارے ان پروگراموں کا مقصد کسی کی نہ تو دل آزاری ہے، نہ ہی کسی کی کردار کشی، صرف اور صرف جو ہے وہ حقائق کو منظر عام پر لانا ہے۔ پاکستان میں جو ہے بڑے طاقتور لوگ جو ہے وہ اپنے خلاف جو ہے حقائق کو دبانے کے عادی ہیں، وہ آگے منظر عام پر آنے ہی نہیں دیتے، خاص طور سے میڈیا تک تو پہنچنے تو اس کا گلا پہلے ہی گھونٹ دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پجارن جی ہیں، ہمراز رائی ہے، دیوان جی ہے، گرو جی، ان کی ہمتوں کو، امین رنگون والوں کی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر اتنی خطرناک قسم کی جو ہے وہ اطلاعات جو کہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، جس سے ہم اپنے پروگرام کی زینت بناتے ہیں، جس سے اس قسم کے چوروں کی جو چیخیں نکل جاتی ہیں کہ یہ کیا کچھ ہمارے متعلق جو ہے وہ میڈیا پر اس وقت آ رہا ہے، دا عوامی شو پر، جس پر خود قاضی نذیر کو جو ہے وہ بڑے منہ دبا دبا کر کہنا پڑا ہے کہ دا عوامی شو، دا عوامی شو۔ الزام تو لگا کہ تم 5 لاکھ روپے اس کو دیتے ہو، یہاں تک الزامات لگایا ڈی آئی جی حسن سیتو پر کہ میرے خلاف، میرے کردار کشی کے لیے تم پیسے خرچ کرو۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اب جاتے جاتے اتنی گزارش کروں گا کہ خدا را پروگرام کو پورا دیکھیں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں، تاکہ یہ حق و صداقت کا سفر جو ہے وہ دور دور تک پھیل سکے، تاکہ دوسرے جو متاثرین ہیں پولیس کے ہاتھوں، جیل پولیس کے ہاتھوں، سرکاری مشینری کے ہاتھوں، جو لٹے پٹے لوگ ہیں، جن کی کوئی پکار سننے کو تیار نہیں، جن کی کوئی داد رسی کرنے کو تیار نہیں، ہم ان کے داد رسی کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں، ان کے دکھوں کا مداوا بننا چاہتے ہیں۔ خدا را اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتا ہے کہ ہماری آواز دور دور تک پھیل سکے، اور ہم اور بہت سارے قاضیوں کو ان کی اسی طرح کی کرتوتوں سمیت جو ہے وہ بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔